میں نے تقریر کا آغاز ایک دعا کے کلمات سے کیے. یہ دعا زمانے کے امام کی ہے کہ کل صبح جب آپ دعائے ندبہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں یہ مولا کے جملے ہیں کہ اینَ طالب و دم المقتول و کربلا، کہ میں کربلا کے اس خون کا بدلہ لینے کے لیے میرا امام انتظار کر رہا. کل کی تاریخ از ویری ویری امپورٹنٹ. آج کی رات مغرب سے لے کے لندن میں شروع ہو گئی. پلیز غور سے سننا، آج کی بہت امپورٹنٹ تقریر ہے. مغرب سے لے کے فجر تک یہ ہمارے لیے اتنی بڑی رات ہے کہ آپ یقین کرو میری بات پہ کہ اگر ہمارے سامنے سے پردے ہٹیں، حجابات ہٹیں، یہ کرٹنز ہٹیں تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ رات میں رحمتیں کیسے نازل ہو رہی. یہ وہ رات ہے کہ یہ رات کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ کل صبح میں اللہ کی آخری حجت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی برکت، اللہ کے نام کا وہ وجود کہ جو زمانے کا امام ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا 13 معصومین کے وارث کی ولادت ہوگی کل صبح. تو آج شب ولادت ہے. تو دوستو پہلے آج کی رات کے بارے میں بتاؤں، پھر مولا کی ولادت کے بارے میں بتاؤں کہ آج کی رات اتنی امپورٹنٹ ہے. ایک ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ کہا جاتا کہ آج مردوں کی عید بھی ہے. دیکھیے بے شک مردوں کی عید ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مردوں کی عید آج صرف نہیں بلکہ ہر رات کو آپ چاہے تو مردوں کی عید کر سکتے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف شب 15 شعبان یہ مردوں کی عید ہے، شب برات ہے. اللہ برات ہے انہیں الگ کرنا، گناہوں سے الگ کرنا، جہنم کی آگ سے الگ کرنا ہم کو. یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ مردوں کو ان تکلیفوں سے یہ الگ کرے گا. اس لیے کہ یہ رات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آج کی رات اونٹ ڈالیں، آج کی رات حلوے بنائیں. آپ ضرور بناؤ حلوے، نظر ضرور دو اپنے مردوں کے اوپر، لیکن یاد رکھو تم مردوں کے لیے کوئی کام ایسا کرو کہ وہ سارے کا سارا ثواب تمہارے مرحومین کو پہنچے. آج کی رات بے شک آپ قبرستان جائیں، سیمیٹری جائیں، گریو یارڈ جائیں، کم از کم آج کی رات چلے جائیں. اور جانے کے بعد میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ لائٹس ہم لگاتے ہیں، فلاور بیڈ بنا دیتے ہیں اپنی ماں باپ کی لحد کو، ضرور بناؤ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ اپنے باپ کی یا ماں کی لحد پہ جا کے فلاورز کو مت ڈالو. میں یہ نہیں بول رہا کہ لائٹ مت لگاؤ، ضرور لگاؤ، لیکن آج کی رات کوئی کام ایسا کرو کہ وہ ساری لائٹ نیچے بھی پہنچے، ورنہ آپ کے باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اوپر بیٹے نے اتنی لائٹ لگائی ہے، اتنی روشنی کی ہے. کام ایسا کرو آج کی رات کہ جس سے روشنی نیچے جائے، باپ کی لحد میں، ماں کی لحد میں، فلاورز کی خوشبو نیچے جائے. اس وقت اگر تم نے کسی یتیم کو کھلایا، آج کی رات تم نے کسی یتیم کو صدقہ دیا، تم نے کسی غریب کی مدد کی، تو وہ روشنی ساری کی ساری روشنی نیچے جائے گی. یہ یاد رکھو. کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو آج کی رات کھلانے کا بے انتہا ثواب ہے. ابھی سب کانٹیننٹ میں آج کی رات نہیں ہے، کل کی رات ہے. تو still you have chance. 24 hours ہے. ابھی جو بھی سن رہا مجھے، جو یورپ امریکہ میں، لندن میں، ان کے لیے آج کی رات بڑی رات ہے. تو آج آپ صدقہ نکالیں، نکال کے اپنے اپنے مرحومین کو بھیجو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجو، اور نیت کر لو کہ یہ شب برات کا، شب نیم شعبان کا میں صدقہ نکالوں کہ جس سے آپ آج کی رات تمہارے باپ، ماں، بھائی، بہن، رشتہ داروں کو وہ برات ملے، تکلیف سے برات ملے، مصیبتوں سے برات ملے، ان کا اندھیرے سے برات ملے. تو یہ رات کی امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ رات صرف بیٹھ کے بات کرنے کی رات نہیں دوستو. یہ رات میں غسل ضروری ہے. ابھی آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے، غسل ضرور کرو. محفل کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتی ہوں شب برات کا، شب نیم شعبان کا، قربتاً اللہ. پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتی ہوں نیم شعبان، سلامتی ہے امام زمانہ کا، 1 سال تک تمہاری سلامتی رہے گی، حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. ظہور کی دعا کروں گی کہ کل کی تاریخ ظہور کی تاریخ بھی. تو یہ نیتیں کر کے، غسل کر کے جب آپ مصلی پہ جاؤ تو مصلی پہ جانے سے پہلے، جشن کے بعد، اب تو سن رہے آپ، جشن کے بعد، جشن کے جب آپ مصلی پہ جاؤ، مصلی پہ جانے سے پہلے صدقہ ضرور دو. صدقہ میں بار بار بول رہا کہ آج نکال دو صدقہ. بیک ہوم انڈیا پاکستان سے جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں ان کو صدقہ بھیج دو. غریب کے جس، اس لیے کہ دوستو آج ماشاءاللہ لندن میں سب آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ نے بہت رزق دیا ہے.
بہترین عید کر رہے، عید کی رات ہے، بہترین آپ عید کر رہے ہیں، ان غریبوں کی بھی عید کرا دو، غریبوں کے لیے بھی ان کے بچوں کی عید کرا دو، ان یتیموں کی عید کرا دو، تو تمہاری عید بھی قبول ہوگی، تمہارے ماں باپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے۔ اسلام بولتا ہے کہ سب کی عید کرو، سارے بچے عید کریں، سارے غریب عید کریں، ان کو بھی پتا چلے، ان غریب بچوں کو پتا چلے کہ زمانے کے امام کی ولادت کی رات تھی، ان کے گھروں میں بھی مٹھائی بھیج دو۔ سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا، آپ لوگ پیسے بھیجو، فون کرو، فون کر کے بولو کہ کل غریب یتیم مسکینوں میں بڑھو، کل کسی کو کھانا کھلانے کا بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب ہے یتیموں کو کھانا کھلانے کا، بیواؤں کو کھانا، لباس کا بنانا۔ تو بارہ میں پوری ڈیٹیل اسی میں چلے گی، وقت کم ہے، تو مسلح پہ جانے سے پہلے صدقہ ضرور نکالو، جتنا چاہے نکال سکتے ہیں آپ، 1 پاؤنڈ نکالو، 10 پاؤنڈ نکالو، 50 پاؤنڈ نکالو، 100 پاؤنڈ نکالو، جو چاہے کرو۔ اس کے بعد پہلی جو اعمال کرنا، دیکھیں جو اعمال کتابوں میں وہ میں نہیں بتا رہا، جو اعمال کتابوں میں وہ نہیں بتا رہا، اعمال شروع کرنے سے پہلے پہلی جو نماز پڑھیں گے آپ، وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیمہ شعبان یہ شب برات کو ہم کو صحت کے ساتھ دے دی۔ پہلا شکر اللہ کا ادا کرو کہ پروردگار تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے صحت دی، کہ صحت کے ساتھ یہ پورا سال گزرا، اور آج مجھے اس قابل کیا، توفیق دی تو نے مجھے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ صبح جو ہوتے ہوتے تمہاری زندگی بدل جائے گی، یہ ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، یہ بیٹھ کے سونے کی رات نہیں، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ تو 2 رکعت شکر ادا کر کے اس کا شکر ادا کر، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، ہمیشہ میں بولتا ہوں یہ نماز کے لیے، یہ نماز کو عادت بنا لو، روزہ نہ پڑھو تو تم صحت کے ساتھ رہو گے، ہیلتھی رہو گے۔ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس لیے کہ تم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا، اور اگر امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے تو تمہاری سوائے صحت کا کچھ نہیں۔ اس کے بعد آج مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، مردوں کی عید ہے، تو مردوں کی عید کیسے کریں گے آپ؟ تو مردوں کی عید آپ اللہ کے تھرو کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز مغفرت والدین، میں نے اس سے پہلے بتائی تھی، آج سے ریمائنڈ کر رہا، 2 رکعت نماز مغفرت والدین، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر، ویری سمپل، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو آج اتنی بڑی رات ہے اللہ، آج سارے مرحومین کی تو مغفرت کر دے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، جس کی نیت بھی مغفرت والدین ہی ہوگی، اور نیت یہ ہو کہ پروردگار یہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک 14 معصومین کے ماننے والے جتنے گزر گئے ان سب کے لیے یہ نماز پڑھو۔ یہ 3 سورہ والی نماز ہے، پہلی رکعت میں الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت بھی بالکل ایسی، ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد۔ فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھ کے دعا کر کے بولو سارے مرحومین کو آج کی رات تو بخش دے۔ آپ عید کریں گے، مرحومین کے لیے یہ عید ہوگی۔ تیسری نماز کی نیت بتاتا، 2 رکعت نماز ہدیہ میت، گفٹ کر رہے، ہدیہ کر رہے آپ مرحومین کو، نیت بار بار یہ کرنا کہ میں نیمہ شعبان میں پڑھ، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ آج نیمہ شعبان ہے تو میں یہ ہدیہ میت کی نماز پڑھوں، 2 رکعت کی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس کا طریقہ، پہلی رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، یہ بڑا مشہور سورہ ہے، سورہ انا انزلنا، یہ مظلوم شہزادی سے منسوب، پلس یہ سورہ زمانے کے امام کے وجود کی دلیل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سک رہا، میری مجبوری۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ بالکل یہ نماز پڑھو۔ یہ نماز کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ تم پڑھو گے تو اس کے بعد 70,000 رحمت کے اینجلز تمہارے باپ، ماں، بھائی، بہن کی لاٹ پہ جائیں گے۔ یہ اتنا ثواب ہے اس نماز۔ یہ 3 نمازیں پڑھو، اس کے بعد پہلی 2 رکعت شکر کی، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ۔
یہ نماز آج کے اعمال کی یہ بہت امپورٹنٹ نمازیں بتایا کہ جو مرحومین کو مردوں کی عید تو صحیح معنی میں عید ایسے ہوگی صدقے کے ساتھ اور یہ نمازوں کے ساتھ. اس کے بعد یہ ہو جائے تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے مغفرت کی، یعنی سوری کی نماز. بہترین نمازیں اپنے گناہوں کی آج کی رات کو معافی کرنے کی، کہ پہلی رکعت میں الحم اور 7 ٹائم سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد. پہلی رکعت میں الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی 1 الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. یہ پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی طرح نماز پڑھو. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو آج کی رات تیری رحمتوں کی رات ہے، آج کی رات تیری نعمتوں کی رات ہے. جو عظیم ترین تیری رحمت ہے، جو اصل تیری رحمت ہے، وہ اس کی ولادت کی رات ہے، اس کی برتھ ڈے ایو ہے. آج زمانے کے امام کی برتھ ڈے ایو ہے. اس امام کا واسطہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. روایتوں میں کہ 7,000 گناہ، اب امیجن کریں 7,000 اگر میرے گناہ معاف ہو جائے. کتاب میں 7,000 ہے، ہو سکتا 70,000 گناہ معاف کر دے. اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اور جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آپ کے پاس ہے. میری خواہش ہے کہ یہ 4 نمازیں، یہ 5 نمازیں آج کی رات ضرور پڑھو. 2 رکعت نماز ہے، بٹ دس آل نماز آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو بدل دے گی. اس کے بعد آج کی رات کی امپورٹنٹ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول کہتے، اللہ کے رسول نہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے، چاہنے والوں کو کہا کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم انہیں ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے، شیک ہینڈ کرو گے؟ چاہنے والوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ سب تو شہید ختم ہو گئے، ہزاروں برس پہلے ختم ہوئے. نبی آدم ہزاروں برس پہلے، چاروں اولی العزم پیغمبر، ہم سرکار کو بھی انتقال ہو گئے، 100-150 سال ہو گئے، ہم کیسے ملاقات کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ تم سب کو موقع ہے، اگر تم چاہو if you really want، میں سب کو بول رہا ہوں جو بھی مجھے سن رہا، if you really want to shake hand with all these نبیز، 1,24,000 1,24,000. تو امام نے کہا، امام سے پوچھا کیسے؟ تو کہا آج کی رات میرے جد میرے مولا حسین کی زیارت کو جاؤ. اتنی امپورٹنس ہے آج کی زیارت کی. 1,24,000 نبی آج کی رات اللہ سے اذن لے کے نیچے آتے مولا حسین کی زیارت کے لیے. اب اندازہ لگا لو، اب اندازہ لگا لو کہ مولا حسین کی زیارت کیا ہے آج کی رات. 14 شعبان کی رات کو سارے نبی، سارے رسول، 1,24,000 نبیوں کی روح زمین پہ مولا حسین کی زیارت کو آتے. تو کہا جب زیارت کو آتے تو جتنے زائرین نیچے رہتے ہو مولا حسین کے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو کہا کہ جب آ کے وہ لوگ زیارت کریں گے، جب آ کے وہ زائرین جو آتے ہیں ان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں. آپ امیجن کرو کہ اگر میں بولتا کہ اللہ کے رسول سردار انبیاء سے میں ہاتھ ملا لوں تو یہ ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا. رحمت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہماری وہ قسمت کہ ہم سرکار سے اپنے ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں. یہ ثواب آج کی رات زیارت ہے. تو راوی نے کہا کہ مولا ہر آدمی تو جا نہیں سکتا، اگر جا نہیں سکتا یہ کرم پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار، کرم معصومین ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں جا سکتے زیارت کو تو تم اپنے گھر سے زیارت امام حسین پڑھو. یہ نیت کر کے پڑھو کہ نیم شعبان کی زیارت ہے، تو اللہ تم کو وہ اجر دے گا کہ کل کی رات ہم سب کو موقع ہے. تو میری خواہش، میری یوتھ جو مجھے سن رہا، لڑکے لڑکیاں، تمہاری زندگی کے ایشوز دور ہوں گے. کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، اولاد کا پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، صحت کا، اللہ معاف کرے سب کو صحت کے ساتھ، کوئی رسک کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے. آج کی رات جب میں یو کے والوں کو بول رہا، جس کی آج شب 15 ہے، بول رہا کہ تم اب نیت سن لو، پلیز نیت سن لو غور سے، کہ میں نیت یہ کرنا کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں شب نیم شعبان کی رات کو، شب 15 شعبان کو.
अपनी तरफ से। माँ बाप जिंदा है तो बोल सकते, माँ बाप मर गए तो उनकी तरफ से। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, सारे मरहूमीन की बिहाफ में आज की रात में मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ता। शब नीम शाबान ज़रूर बोलना, शब विलादत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़रूर बोलना। ये करके बोलो कि मैं सारे मरहूमीन की नियाबत में, जिसकी पहली रात है उसकी नियाबत में, सारे बीमार जो नहीं पढ़ सक रहे इस वक्त, जो बीमार हैं, आप सोचो उन सारे बीमारों को शिफा होगी और तुम 1 साल तक बीमारियों से बचोगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। तुम दूसरे बीमारों के लिए दुआ कर रहे, इतनी अजीम रात में अल्लाह तुमको शिफा नहीं देगा, तुमको बीमारियों से नहीं बचाएगा। ये नियत करो कि मैं सारे बीमारों की नियाबत में मैं ये ज़ियारत इमाम हुसैन नीम शाबान पढ़ रही हूँ या पढ़ता हूँ, और सारे बीमारों की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से, सारे परेशान हाल की तरफ से, सारे हाजतमंद की तरफ से खुरबतल। और ज़ियारत को मैं गिफ्ट कर रहा मेरी मजलूम शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, 14 मासूमीन। और आज की रात उस इमाम की माँ का नाम ज़रूर लेना कि कल की सुबह जिसकी विलादत है, आप बोलो कि इनकी नियाब मैं बीबी नरजिस खातून को भी हदिया कर रहा। खुरबतल अल्लाह। आप सिर्फ शुरू करो, 5 मिनट की ज़ियारत है, ज़ियारत वारिसा पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। आपको अंदाज़ा नहीं, एक सलाम सारे मरहूमीन की लहद में, ग्रेव्स में, जिन मरहूमीन की आज मुर्दों की ईद है ना, ईद ऐसे करो, सारे मरहूमीन की लहद में रहमत की बारिश होगी। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप पूछेगा जब रहमत आएगी कि ये रहमत आ रही कहाँ से, तो उसको बताया जाएगा कि आज शबे नीम शाबान है, आज इमाम की विलादत की रात है और तेरे बेटे ने हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत पढ़ी। उस ज़ियारत की बरकत से अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ। ज़ियारत इमाम हुसैन अगर आप ज़ेर समा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छे, आसमान के नीचे। नहीं पढ़ सकते, लंदन में सर्दी बहुत है, कोई मुश्किल नहीं है, घर के अंदर पढ़ो लेकिन नियत करके ये ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो। उसके बाद देखो कि मौला तुमको अजर अजीम क्या अता करेगा। उसके बाद आज की रात आप इस्तग़फ़ार कसरत से करो, आज की रात सलवात कसरत से पढ़ो। और अब रात जब ढले, आहिस्ता आहिस्ता जब ये रात कम हो और फजर से पहले मौका मिले तो नमाज शब जरूर पढ़ लो। आज की रात मौला हुसैन की रात है, शब नमाज जरूर पढ़ो। सबको तौफीक दे कि इबादत का शौक पैदा हो जाए। शब नमाज पढ़ने के बाद अब कल की सुबह इतनी इंपॉर्टेंट सुबह है, मेरे मौला की विलादत की सुबह है दोस्तों। उसके बाद कल की सुबह, आज की रात आप अरीजा भी लिखना। अरीजा एक लेटर है जो मौला को आप लिखते हैं। ये आज का जो अरीजा है वह हुसैन इब्ने रौ जो तीसरे नायब थे, जो 4 नायबीन डायरेक्ट है मौला के, उन तीसरे नायब के जरिए से आज का अरीजा लिखता है हुसैन इब्ने रौ से। हुसैन इब्ने रौ के जरिए आप ये अरीजा लिखिए, सुबह में अरीजा डालिए और उसके बाद कल की सुबह फजर की नमाज के बाद, प्लीज सुन लो मैं क्या करूं, बिल्कुल आखिरी उसमें हूं, फजर की नमाज के बाद फिर 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना कि परवर। आप बोलेंगे बार बार, अरे जितना शुक्र अदा करोगे तुमको रहमतें मिलेंगी, जितना शुक्र अदा करोगे तुम्हारे अमाल कबूल होंगी, जितना शुक्र अदा करोगे तुम्हारे ऊपर नेमतें आएंगी, जितना शुक्र अदा करोगे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तो कल की सुबह फजर की नमाज वाजिब है। नमाज फजर के बाद 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना अल्लाह से कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमको 15 शाबान की सुबह मिल गई, हमको अपना इमाम मिल गया, तेरा शुक्र है। और ये पूरा साल इमाम के साए में रहे, पूरा साल हम इमाम की रहमतों में रहे। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ करके इमाम का सही माना में इंतजार करने वाला और इमाम की नुसरत करने वाला बना दे। 2 रकात शुक्र की नमाज, उसके बाद 2 रकात बच्चा आया है, इमाम आए हैं, तो आप सलामती की दुआ नहीं करेंगे? आज उनकी बर्थडे है, मौला की बर्थडे है, तो 2 रकात फिर सलामती की नमाज पढ़ना कल सुबह सुबह। आप सोचो मैं क्यों बोल रहा, आपको अंदाजा नहीं, आप मुझे दुआ देंगे जब तुम कल सलामती की नमाज पढ़ोगे। जब नया बच्चा पैदा होता है, आप दुआ नहीं करते कि अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे? कोई ऐसा है? अगर तुमको बेटा हो तो तुम दुआ नहीं करोगे कि अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया, तेरा शुक्र है, पहला शुक्र अदा किया आपने। फिर आप ये दुआ करते कि अल्लाह मेरे इस बच्चे को, माँ भी दुआ करती, बाप भी दुआ करता कि मौला अल्लाह मेरे इस बच्चे को सलामत रख। कल तुम अपने इमाम की सलामती की पहले दुआ करो इमाम के लिए कि मौला अल्लाह तू मेरे मौला को सलामत रख।
دوستو تم سلامتی کی دعا کرو گے، امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زہرا فرزند مولا اور بی بی تم کو پلٹ کر دیکھ کے تمہارے حق میں دعا دے گا۔ تو کل 2 رکعت شکر کی نماز اور 110 آخری باتیں 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے 110 ٹائم سلوات پڑھ کے کل بی بی نرجس خاتون، امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر اوپر جائیے اللہ کے رسول کو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، امام علی علیہ السلام کو، اور جناب بی مظلوم بی بی زہرا کو، وہاں سے لے کے امام حسن علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کو مبارکباد دو کہ آپ کا وارث آیا۔ مولا حسین کے لیے بولو آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا، مولا حسین آپ کا بیٹا آیا جو آپ کے خون کا بدلہ لیں گا، اور جب وہ بدلہ لے مولا حسین آج کی صبح کی میری دعا یہ ہے کہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے جو میرے امام کا لشکر ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب۔ کل بچوں سے سلوات ضرور پڑھواؤ، بچوں کو بولو کہ آج تمہارے امام کی برتھ ڈے ہے، اپنی اولاد کو بولو کہ اگر تم روٹی کھا رہے، تم سانس چل رہی، میری زندگی چل رہی، میری صحت ہے، میں ہیلتھی ہوں ویلتھی ہوں، تو صرف اس لیے کہ زمانے کے امام کا وجود ہے، ہوا چل رہی، جو بھی آج نعمت مل رہی ہے اس امام کی وجہ سے مل رہی۔ اور بچوں کو کل نیا گفٹ دو پلیز، بول رہا کہ بچوں میں یہ اویئرنس آنا کہ 15 شعبان is the birthday of our امام، our time امام، ان کو بتاؤ کہ آج امام زمانہ کی ولادت ہے۔ اب بچوں سے کم از کم 5 سلوات پڑھا کے امام کی بارگاہ میں برتھ ڈے کا گفٹ دینا، اور بولنا کہ مولا یہ برتھ ڈے گفٹ ہے، اور یہ سلوات اپنے مرحومین کی نیابت میں پڑھاؤ، مرحومین کے بھی آپ نیت کر لو۔ آپ سوچو تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے مرحومین کو وہ ثواب پہنچے گا کہ تم نے امام کے، وہ لوگ زندہ ہوتے تو پڑھتے، زندہ نہیں ہے تو رحمت جیسا آپ کے اوپر رحمت آ رہی ویسے مرحومین پہ رحمت آ رہی۔ بس دوستو